الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
کہ راتوں رات بیت المقدس کے اندر جانا، پھر اتوں آسمان تے جانا، اللہ دے نال ملاقات دا ہونا، جنت جہنم دا دیکھنا، انبیاء نال ملاقات، راتوں رات واپس آ جانا، یہ بہت بڑا اللہ کی طرفوں معجزہ دیتا گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نو اللہ نے عزت اور عظمت کے نام نوازیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بی بی محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں کی وفات، ابو طالب کی وفات، طائف والوں کا ستانا، آپ کو لہو لہو کرنا، یہ سارے غم دور کرنے واسطے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو معراج کرایا۔ اس واسطے بڑی پرجوشی کے نال آپ کا استقبال کیتا گیا ہے ہر آسمان کے اندر۔ مسئلہ ہے تاریخ کا کیا یہ معراج 27 رجب ہے
اندے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تو بعد پیش آیا۔ اس وقت پاکوانہ نماز فرض نہیں سی ہوئی، نبی علیہ السلام نے معراج نہیں سی کیتا۔ مختلف اقوال نے ان کے اندر ایک قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت تو پہلے 6 مہینے معراج کیتا۔ کچھ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ 8 مہینے پہلے، کہنا نے لکھا کہ 1 سال پہلے، یعنی ہجرت کر تو مکہ چھڑن تو 1 سال پہلے نبی علیہ السلام نے معراج کیتا۔ کوئی تاریخ والے لکھتے ہیں 1 سال 2 مہینے آپ نے ہجرت کر تو پہلے معراج فرمایا۔ بہرحال کوئی صحیح تاریخ نہیں ملتی کہ نبی علیہ السلام نے واقعہ ہی فلاں تاریخ نو فلاں عربی دے مہینے نو آپ نے معراج فرمایا۔ جو ہے 27 رجب کا بیان کیتا جاتا ہے، علماء نے اقوال لکھے ہیں لیکن وہ کے اندر صحیح نہیں دسیا کہ 27 رجب نو آپ نے معراج کیتا ہے۔ لہذا صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی، پھر صحیح حدیث بھی نہیں معلوم کہ کس رات نبی علیہ السلام نے معراج فرمایا۔ پھر امت محمدیہ جو اس 27 رات کو عبادت کرتی ہے اور دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو 12 نفل آزاد کیتے جاتے ہیں، صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں۔ جو باتاں صحیح حدیث کے اندر ثابت ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 13 14 15 نے تاریخ کو روزہ رکھو، سوموار جمعرات کو روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو، ذوالحجہ کے 10 دنوں کا روزہ رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بقرہ عید تو 1 دن پہلے روزہ رکھو، رمضان مبارک وغیرہ جو آپ نے حکم فرمایا وہ جیسی کام کرتے نہیں، اور ان کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے نال یہ روزے رکھا جاتا ہے، رات میں عبادت کی جاتی ہے، باقاعدہ افطاری سحری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں نبی علیہ السلام معراج کر کے آئے ہوں اور نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہوئے اس رات کی عبادت کرو اور پھر دن روزہ رکھو، کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ بدعت ہے جو نبی علیہ السلام کے کوئی ثابت نہ ہوئے وہ بدعت ہوا کرتی ہے، سنت نہیں ہوا کرتی۔ باقی یہ بات کوئی انسان کہے اے بڑی خوشی کی بات ہے نبی علیہ السلام کو معراج کرایا گیا، خوشی کے وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ نو سادے نالوں کئی گنا زیادہ خوشی تھی، اور آپ دے ہر عمل دے بات دے عمل کرنے والے صحابہ کرام کیا انہاں کو نہیں سی پتا کہ اسی خوشی اس طرح منانی ہے، رات کی عبادت کرنی ہے، دن کا روزہ
صحابی کا پھر کسی صحابی نے روزہ رکھیا ہوئے رات میں عبادت کی ہوئے اسے صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں، لہذا معلوم ہوا کہ بدعت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت نہیں۔ آؤ ہمارا تھوڑی جی توجہ فرماؤ، معراج کا واقعہ ایک برحق ہے، نبی علیہ السلام کو بیداری کے اندر اور جسم روح سمیت معراج کرایا گیا۔ اگر نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر معراج کرایا جاتا تو مکے کے کافر کبھی بھی اعتراض نہ کرتے۔ اس دور کے اندر بیت اللہ کو لے کے بیت المقدس مسجد اقصی تک 40 رات کا سفر سی، یعنی 40 دن رات لگتے سی پھر انسان بیت المقدس پہنچتا سی۔ تو اینا سفر کر کے آنا جانا اور پھر تعجب سی لوگ آتے کہ نبی علیہ السلام نے بیداری کی حالت کے اندر جسم سمیت تشریف لے کے گئے، بڑے تعجب کی بات ہے، کس طرح معراج ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ بول کے ایک کہہ دیتا ہے کہ لوگوں میں ہر عیب تو پاک ہاں، میں چاہاں تے منٹاں سکینتا دے اندر میں اپنے پیغمبر کو اپنی ملاقات کرا کے زمین تے واپس بھی بھیج دیا۔ میں اس بات پہ قادر ہوں۔ اللہ نے لفظ سبحان اس بات سے بول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی بے عبدہ اپنے بندے کو۔ عبد کا لفظ روح اور جسم کے نام بولے جاتا ہے۔ بے عبدہ اپنے بندے کو، بے عبدہ اپنے نور نہیں سکو سکتے نا، بے عبدہ اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، راتوں رات مسجد حرام کو لے کے یعنی مکہ مکرمہ کو لے کے الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی راتوں رات، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا اس واسطے ان کی طاقت بہت زیادہ برکتاں ہیں، بیت المقدس سے کی طاقت بڑے انبیاء تشریف لے آئے ہیں۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، ان کی طاقت بڑیاں ہی برکتاں ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، فرمایا وہ ذات سن والی ہے، دیکھن والی ہے۔ اسی برکتاں رکھیاں نے بیت المقدس دے ارد گرد، تے بیت المقدس دے اندر کنیاں برکتاں ہون گیاں، گھر دے ارد گرد برکتاں ہون گے، گھر دے اندر پھر اولا برکتاں ہیں۔ فرمایا اے بہت زیادہ ان کے اندر برکتاں ہیں جو اللہ کی طرفوں رکھیا گئیاں ہیں۔ اسی اپنے پیغمبر کو اس ساری برکتاں دکھانا چاہتے سان۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں میں ہاتھ دے کر اپنے گھر کے اندر ہی ستا ہویا، فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام آئے، آ کے آرام دے نال چھاتی کھول دیتی، چھت کھولی بڑے آرام دے نال، کسی کو پتہ ہی نہیں چلیا، ایک چھت کھول دیتی گئی ہے بڑے ادب و احترام دے نال۔ اللہ کے رسول فرماتے
جناب جبریل علیہ السلام نے میں اٹھا لیا ہے اور سینے تو لے کے سر ناک تک میرا سر سینہ چار کر دیتا گیا. صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے، تعجب والی بات نہیں. میرا سینہ چار کر دیتا گیا اور میں دیکھیا سونے کا جو تشت لے آتا گیا، سونے کا تشت ہے اور ان کے اندر ایمان و حکمت بھرا ہوا ہے، بالکل بھرپور بھرا ہوا ہے. فرمایا جبریل علیہ السلام نے میرا دل کھڑیا اور میرے سینے نو میرے دل نو زمزم دے پانی دے نال دھو دیتا، کیونکہ آن والے مرحلے اندر آن والی مصیبتاں دے اندر نبی علیہ السلام کامیاب ہو جان اور نبی علیہ السلام دے دل دے اندر ایمان و حکمت پا دیتا گیا. میرے آقا فرماتے نے پھر سی دیتا گیا، میں اس نے کھڑا ہو گیا، اسلام میں کچھ آئی نہیں تندرستی کی حالت کے اندر میں کھڑا ہو کے میں پھر بیت اللہ کے کول آ گیا. اینی دیر کو میں دیکھیا ایک سواری سفید کے رنگ کی بڑی پیاری گھوڑے نالوں چھوٹی ہے تے کدے نالوں اونچی ہے جنوں برات کیا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں زین کسی ہوئی تے گاڑی بہترین بنائی ہوئی، برات سفید رنگ کا اور میں سوار ہونے لگا تے برات نے شوخی بنائی. جناب جبریل علیہ السلام بول کے آتے ہیں برات ٹھہر جا، اللہ کے نزدیک کائنات کے اندر سب تو زیادہ معزز آدمی تیرے پہ سوار ہونے لگا، لہذا اپنی شوقی تو بعد آ جا. اللہ کے نزدیک جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ساری کائنات کا وہ افضل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تیرے پہ سوار ہو لگی ہے، لہذا شوقیہ نام اور ان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا. اور انہاں جبریل علیہ السلام کا کہنا سی اور ایک وسیلے دے اندر آ گیا، شرمندہ ہوا کہ میں ایک دھرتی کیوں کر بیٹھا. میرے آقا فرماتے ہیں اور پھر برات کو اچھی چلے اور جتھے ان کی نظر جاتی سی اوتھے ان کا پہلا قدم ہوتا سی. اتنی تیز رفتار آقا فرماتے ہیں چلے گئے بیت المقدس کے اندر قریب چلے گئے. میں اس برات کو بن دیتا جتھے انبیاء اپنی سواریاں بنیا کرتے سن، بن کے میں اندر گیا بیت المقدس کے اندر. میں 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں باہر آیا. جناب جبریل علیہ السلام میری مہمان نوازی واسطے 2 دلتے آئے، شراب لے آئے، 2 برتن میں میرے سامنے پیش کر دیتے. میرے آقا فرماتے ہیں میں دودھ نو پسند فرمایا اور میں دودھ نو نوش کر لیا. فرما لگے جناب جبریل علیہ السلام اسی فطرت دے ہو، اللہ نے تو ہم فطرت دے رکھے ہیں. اس انسان ماں میں پیدا ہو کے سب تو پہلے دودھ ہی استعمال کرتا ہے. فرمایا میں دودھ زیادہ پسند کرتا ہے، بڑا ہو کے بھی دودھ پسند کرتا ہے، لہذا فطرت پہ تسی ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر انہیں کیا، دونوں ہی تاریخ والے لکھتے ہیں دونوں ہی صحیح باتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آسمان تو جا تو پہلے معراج کیتا. دوسری حدیث کے اندر یعنی کہ معراج نہیں، انبیاء نماز پڑھائی یا میرے واپسی کے آگے نماز پڑھائی. آقا فرماتے ہیں میں دیکھیا بہت ہی حسن و جمال والے بڑے بڑے سونے لوگ آ رہے ہیں، مسجد اقصی کے اندر داخل ہو رہے ہیں. میں دیکھیا اوتھے اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا. بولے شرف کیوں ملتا ہے چپا چپ پہلے دیکھتے رہے. میں دیکھیا کہ جناب آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء 1 لاکھ قدم پیش 40,000 یا تھوڑے زیادہ پیغمبر آگے کھڑے ہو گئے اور جبریل علیہ السلام آئے. میں نے آگے کھڑا کر دیتا، کہنے سونے آگے ہو کے نماز پڑھاؤ. آقا فرماتے ہیں اے اللہ نے مجھے شرف بخشیا، میں نماز پڑھائی. نماز تو خارج ہویا، بہت ہی خوبصورت سی جڑی چند واسطے
میرے واسطے لے آتی گئی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے دیتا اور میں معراج کرانی شروع کر دی، آسمان کی طرف چلنا شروع کر دیتا۔ اے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو شرف بخشیا، یہ غم دور کرنے واسطے آقا فرماتے ہیں ابھی چلتے چلتے پہلے آسمان تے پہنچانے جناب جبریل علیہ السلام نے دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کھڑکایا۔ آسمان کے اندر دروازے ہیں، بہت زیادہ دروازے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہر انسان کا ایک دروازہ ہے، ہر انسان کے نیک اعمال آسمان کو چاہتے ہیں۔ جب اس انسان فوت ہو جاتا ہے وہ دروازے بھی روتے ہیں جس میں اس بندے کے نیک اعمال آنے بند ہو۔ بھائیو فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھا کون؟ فرمایا میں جبریل۔ فرمایا تو اللہ کون؟ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ کی اجازت نہ؟ فرمایا ہاں اللہ کی اجازت نہ آ رہے۔ دروازہ کھل گیا، فرشتہ نے کیا اہلا و سہلا مرحبا۔ فرماتے ہیں آگے گئے، دیکھتے کیا جناب آدم علیہ السلام تشریف فرمائے، جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں سونیا انہاں دے نال ملاقات کرو، انہاں نوں سلام کرو۔ تے میں کہتے ہیں بابا جی آدم علیہ السلام نوں سلام کیا، بڑے مسکرائے، ہنس پے، آندے میرے نیک بیٹے، نیک نبی، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، تہاڈا آمد مبارک ہوئے، تہاڈا آمد مبارک ہوئے۔ انہاں واسطے دعائے خیر کرتے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں تندرستی عطا فرمائے۔ دعائے خیر کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں دیکھیا جے سچے ور دیکھتے ہیں تے ہنس پندے ہیں، کھبے ور دیکھتے ہیں تے رون لگ پیندے ہیں۔ میں پوچھیا جناب جبریل علیہ السلام یہ کی واقعہ ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جی حضرت علیہ السلام کی اولاد جو سچے طرف سایہ نظر آیا ہے کہ انہاں دے جنتی اولاد نے تے جڑے کھبی طرف نے ساری اولاد جہنم کے اندر جائے گی۔ جنت والے ور دیکھتے ہیں تے خوش ہو جاتے ہیں، جب جہنم والے کی طرف دیکھتے ہیں تے رون لگ پیندے ہیں۔ باپ کو تکلیف ہوندی ہے، باپ کا بیٹا جس طرح بھی ہوئے کہ ان دے انجام اچھا ہی ہوئے، باپ کی یہ دعا ہوتی ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام اس واسطے پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے چلے گئے، دوسرے آسمان میں اس میں دروازہ کھڑکایا گیا، یہ چار دنیا گیا، دوسرے آسمان میں گیا، زیادت یا علیہ السلام حدیث علیہ السلام کے نام ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے یحییٰ علیہ السلام نے، اے عیسیٰ علیہ السلام نے اور اے خالہ صاحب بھائی نے انہوں نے سلام تو میرے آقا فرماتے ہیں السلام علیکم، انہوں نے بھی اہلا و سہلا و مرحبا کیا، انہوں نے بھی دعا بھی دیا۔ تیسرے آسمان پہ چلے جانے ہم، فرمایا اس نے اجازت نہیں آ گیا، تیسرے آسمان کا دروازہ کھڑکایا گیا، اجازت ہے کہ تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ میں دیکھا ہی بڑے حسن و جمال والے ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پوچھا ایک کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے۔ یہ دیکھ خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ دنیا کا ادھے نالوں زیادہ حسن اللہ نے امام آباد فرمایا۔ اتنے خوبصورت اس واسطے جو وشے کیا ہوتا ہے کی کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام دیکھنے کی بجائے دیکھتے لیا لیکن فلاں کرنے کی بجائے اپنی انگلیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا، اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا آقا حسن عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ چلے گئے چوتھے آسمان پہ چلے جانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام ملاقات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اہلا و سہلا و مرحبا کیا۔ اے وہ پیغمبر نے انہوں نے دور کے اندر سب تو زیادہ نیکیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانہ پہ چاہیے سن۔ ایک درزی سن تے درزیاں کا کام کرتے سن۔ اس دور کے اندر کیڑیاں مشیناں سی، سوئی دے نال ہی کپڑے سلائی کرتے اور ہر سلائی دے وقت جدوں بھی ایک توبہ پڑھتے تے کہتے سبحان اللہ۔ کی کہتے سبحان اللہ، ایک کلمہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور اس دور کے اندر ایک پیغمبر نال زیادہ نیکیاں کسی کو بھی سمانا نہیں سی۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں پنجویں آسمان پہ چلے گئے، وہ تے ہارون علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی ہے، انہاں ہارون و سہلا و مرحبا کیا۔ فرمایا
استقبال فرمایا اور فرمایا جب السلام تو علیہ اگے جان لگے جناب موسیٰ علیہ السلام رو کہتے اور ساروں قطار رو کہتے میں جبریل علیہ السلام کو پوچھیا اے جبریل کی وجہ فرمایا یہ اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں یا اللہ اے نوجوان گبرو نوجوان جن اللہ نے بڑی سونی جوانی عطا فرمائی ہے انہیں تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نوجوان بڑے خوبصورت سن میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ چمکدار رہتا سی اور آقا علیہ السلام بڑے خوبصورت سن فرماتے ہیں اللہ اے نوجوان انسان اور ان کی وجہ تو میں رو گیا اللہ کیسے تم اللہ امام رضا عطا فرمایا کیسا شرف عطا فرمایا میری امت دی نسبت انہاں دی امت دے بہت زیادہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے بہت زیادہ لوگ میری امت بھی جائے گی لیکن ایک آدمی امت کے گنا زیادہ جنت کے اندر جائے گی اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام آگے چلے جاتے ہیں ستویں آسمان دے گئے بڑے ہی بزرگ ترین آدمی بیت المعمور جسرا دنیا کے بیت اللہ شریف ہے نا جسرا ان کی عزت و احترام ہے اسرا ستویں آسمان دے اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے فرشتیاں کی عبادت واسطے اور نبی اسلام نے فرمایا ہر روز 70,000 فرشتہ اللہ کی عبادت واسطے بیت المعمور کے اندر جانا ہے اور پھر جب باہر آتا ہے قیامت ہے کوئی باری آ سکتی اینے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے پر کوئی شک شبہ نہیں کہ ایک مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا میرے آقا فرماتے ہیں پورے 7 آسمانوں کے 4 انگلاں بھی خالی جگہ نہیں سی ہے جتنے کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہے انسان تو کیوں نہ کرتا تیرے اندر کیوں اتنی سستی آ گئی کیوں ان عبادت کو غافل ہو گیا اپنے رب کو کیوں دور ہو گیا خواتین حضرات ذرا سوچو غور کرو اللہ کی عبادت کی بے شوق دینا ہو رہی میری اور تیری نماز کیسی ہے اسی تے جان لانے فارغ ہوئیے جلدی نال دل لگی دے نال اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جڑے سجدے تے پہنے قیامت تک سجدے تے ہی پہ رہے ہیں جڑے رکوع دے اندر نے رکوع دے اندر ہیں جڑے قیام دے اندر کھڑے نے قیامت تک اللہ نے قیام دے اندر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے پر وہ عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں انسان تے مسئلہ واسطے اللہ نے دنیا تے بھیجا اگر تو اللہ کی عبادت کرے پھر اللہ کے رسول کا ایمان ہے میں تمام فرشتیاں نالوں زیادہ اپنے اس آدم دے بیٹے کو عزت عطا فرماؤں لیکن فرشتیاں نالوں افضل ہونے واسطے عبادت کرنا ضروری ہے عبادت کر شوق نہ کر اللہ کی رضا واسطے کر اللہ تیری بات کو اتنا قبول فرما کے فرمایا جو انسان بے لگی دے نال اللہ کو راضی کرنے واسطے عبادت کرتا ہے میں انہاں دا مرتبہ مقام فرشتیاں نالوں زیادہ بڑھا دیا گا وہ فرشتے جدوں کو پیدا ہوئے ہیں قیامت تک جنہاں نے ایک ذرے برابر دی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اللہ تینوں اونتے کو زیادہ فضیلت دے رہا ہے انسان کیوں پریشان تو کس کام کے اندر غفلت کے اندر پڑا ہوا تو اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا اپنے رب کو منہ موڑ کے کہنا کے سامنے تکے کھاتا پھرنا ہے کہنا کے گیت گاتا پھرنا ہے کیا تینوں اپنے رب کی پہچان نہیں رب تینوں کی انعامات دے رہا ہے آقا فرماتے ہیں میں دیکھیا جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر و ذکر کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میں گیا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک پیا انہاں ملاقات کرو جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال میری ملاقات ہوئی بڑے خوش ہوئے کہتے اہلا و سہلا و مرحبا بڑے اچھے انہاں استقبال کیتا مینوں ملے بھی اور میرے واسطے دعا بھی کیا فرمان لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی تو واپس جاؤ جا کے اپنی امت کو میری طرف سلام عرض کر دینا کیسے پیغمبر اس امت واسطے خیر خائی کرنے والے ہر پیغمبر فرماتے ہیں میں ضرور فرمایا اور انہوں چاہتے میرا پیغام دینا پیغام میرا یہ ہے کہ جنت کی مٹی بڑی ذخیر ہے انہاں پانی بڑا ہی
کدو پیغام تھلے منتقل ہو جاتا ہے تھلے والا پیغام اتھو کر جایا جاتا ہے فرمایا سدرۃ المنتہا میرے آقا فرماتے ہیں کہ خوبصورت دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی خوبصورتی نو بیان نہیں کر سکتا انہیں چاہتے تھلوں چاہ دریا چاہتے پہنے دو باطنی میں دو ظاہری میں باطنی دریا جڑے ہیں وہ اپنا جنت کے اندر جا رہے ہیں جڑے ظاہری میں وہ فرات ہیں اور نیل دریا ہیں یہ دو دریا فرمایا ایک جنت ہیں انہیں جہاں جو آ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میرے اللہ دے ذات دے نال ملاقات کس طرح پردیاں دے اندر ہوئی لوگوں صحیح حدیث کے اندر ہیں حضرت عائشہ بیان کر دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جلے بندے نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے تو اللہ کی ذات نال ملاقات کی دیے اس بندے نے جھوٹ بولیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام دی کیا تسی اللہ کی ذات نو ملے ہو بغیر پردے تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تیسرا وہ ذات نو دے سکتا وہ تے ذات ہے ہی نور ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اگر زمین والا تے جان لگے بغیر پردے کو ان دے نور کی وجہ تو ہر چیز ہی رات ہو جائے سر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دن پہاڑ یادی کی کیا سی واقعہ اللہ میں بیان کرنا چاہتا کی کیا سی اللہ میں تینوں دیکھنا چاہنا اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ تمہیں نہیں دیکھ سکتا فرمایا اللہ میں دیکھنا چاہتا فرمایا میرا ایک پہاڑ ہے اندھے پہ میں اپنا تھوڑا جا سہار کرنا اپنی تجربی فرمانا اور ایک پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہویا تے تمہیں دیکھنا ملا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اپنی تجربی فرمائی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے تو فوراً کہنے اللہ
تیری مردہ کی مشابت کرنے والی ہے، وہ عورت کو نہیں دیکھے گا، یہ غیر تو پردہ نہیں کرتی اللہ انہوں نہیں دیکھے گا، باقی مومن بندیاں کو ہدایت کرائے گا۔ کس کس موجود بات کہیے؟ ایک خواتین حضرات پتہ نہیں کہ حدود مندیاں نے بازار کے اندر جا کے لوگوں کو حدود مندیاں نے اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی ذات نے پجاب نوازا دے دیا، واپس آ کے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو بھاگیا، فرمایا بیان ماتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خیر خواہی کی قیمت محمدیہ کی، فرمان لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت دے لوگ تین نمازہ پڑھنے واسطے تیار نہیں سی، پنجاب میں بن گئے۔ تو واقعی گھر ٹھیک ہے نہیں؟ واقعی گھر ٹھیک ہے نہیں؟ خیر آقا فرماتے ہیں میں گیا پھر واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے نام ملاقات ہوئی، 5 رہ گیا۔ کنیاں رہ گیا؟ ہم 5 پڑھنی اتنا اوکھا ہوا رکھا ہے کہ 5 پڑھنیاں بھی گوارا نہیں ہوا۔ کئی بہانے جی ٹائم نہیں کرتا، سانو ٹائم نہیں کرتا، تم ٹائم مل جائے گا جب رشتے میں آ کے تیرے سینے میں پنجہ کریا اور پھر تمہیں ٹائم ملے گا، پتہ چل جائے گا جب تیرے آگ تو تیرے ایک بات کے بچوں اللہ نے ایک رشتے کے ذریعے روح قبول کی تھی، تیرا ٹائم لگ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں 5 نمازہ فرض ہو یا اللہ کی طرف آواز آ گئی، میں 5 نمازہ فرض کے دیا نہیں، لیکن جہاں انسان 5 نمازہ ادا کرے گا میں 50 نمازہ کا ثواب دے گا۔ فرمایا تمہاری امت کا ہر وہ فرد جن نے بڑا گناہ بھی کر بیٹھا ہے، انہیں کو گناہ ہو گیا ہے، انہیں شرک نہیں کیتا، میں وہ معاف بھی کر دیا گا، میں سزا بھی دے دیا گا کہ صرف امت محمدیہ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اور سن بدلا انڈیا جو انسان آج کو ایتا رات کو سو لگا پڑھا گا، اللہ جو انہاں وچ بیان کیتا اللہ سب کچھ عطا فرما دیں گے، بخش دیں گے، اپنی رحمت عطا فرما دیں گے، کافر کی قوم کے خلاف تیری مدد فرما دیں گے۔ اللہ نے جو جو سن بدلا کے اندر بیان فرمایا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ایتا دے اندر اللہ سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھی امت میں بچوں اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے پھر نیکی نہ کر سکے میں ان کے واسطے نیکی لکھ دے مانوں۔ تو آدھی امت بچوں کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ نہ کرے میں انہیں گناہ نہیں لکھا دے۔ اگر نیکی کرے گا جو نے ارادہ کیتا ہے میں ایک دے بدلے 10 عطا فرماؤں گا، اگر گناہ کا ارادہ کیتا ہے گناہ کیتا میں ایک ہی گناہ لکھا گا، 10 نہیں لکھا۔ یہ اللہ نے تمہیں بخشا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھے آتے حادثہ کے نمان جنت کے دروازہ آ رہی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، میں کہہ رہا ہے کسی بات ہے فرمایا جو اسلام سنیا نماز دی حادثہ کے نمان ہے۔ میرے آقا اسلام تو اسلام نے فرمایا اتنی خوشبو آ رہی ہے اور قرآن کی آواز آ رہی، قرآن پڑھ رہا ہے، فرمایا سونیا ایک قرآن دیا تلاوت بھی کرتا سی، اپنی والدہ دے نال حسن سلوک بھی کرتا سی، دنیا کے زندہ پھرتے ہیں اللہ کے لیے انہیں جنت دے جمعہ عطا فرما دی۔ او بات ہے کہ نافرمانی کرنے والو سوچو، بہت سارے واقعات ہیں، آخری بات بیان کرنا، نبی اسلام فرماتے ہیں میں ایک آدمی دیکھا جہنم کے اندر انہیں تانبے نے ناخن نے اپنا منہ نوچ رہا ہے، اپنے سینے سے گوشت نوچ رہا ہے، میں دیکھا اس انسان کو منہ کا گوشت نوچی جا رہا ہے، سینے کا گوشت نوچی جا رہا ہے۔ میں کہا جبریل کون؟ فرمایا ایک غیبت کرنے والا انسان ہے جڑا سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہتا سی، سارا دن چگلیاں کرتا رہتا سی، اے فلاں آدمی ایسا تھا، فلاں عورت ایسا تھی، عورتاں دے کر میں مرد دے کے ایک شکوے شکایت کرتے رہتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ
صبح ہوئی میرے آقا بیت اللہ کے کول بیٹھے نے پریشان ہے گزار آیا کہنے لگا کوئی نیا واقعہ پیش آیا میرے آقا فرماتے ہاں میں نماز کر کے آیا آسمانہ کی سیر کر کے آیا بیت المقدس کر کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے سب واقعہ سارا بیان کرنے لگے کہنے لگے میں اپنے دوستوں کو بلاوا میرے آقا فرماتے نے بلاؤ سارے نے بلایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بیت المقدس گیا وہ آسمانہ میں سیر کر کے آ گیا کہتے راتوں رات واپس آ گیا فرمانے لگے ہاں میں واپس آ گیا راتوں رات ایک لوگ حیران ہو گیا تاجر نہ سر تے ہاتھ مارتے ہیں کہتے ہیں بیت اللہ مقدس کی نشانیاں بتا دو گے آقا فرماتے ہیں بڑے پریشان ہوا کہ مینوں کی پتہ کنے دستور ہیں اور کی چیزاں ہیں لیکن اللہ کو قربان جانا اللہ نے پھر بھی اپنے پیغمبر کو پریشان نہیں ہونے کا بیت المقدس میرے آقا فرماتے ہیں میرے سامنے جا کے کھڑا کر دیتا وہ پوچھتے گئے میں نہ آ گیا انہاں جا کے وہ تصدیق نو کیا کیا یہ بات منت والی ہے کہ ایک بندہ راتوں رات جائے بیت المقدس کو آسمانہ کی سیر کر کے پھر صبح کے پہلے سورج چڑھ کو پہلے پھر مکہ مکرمہ کے اندر آ جائے کیا یہ بات منت والی کہنے لگے کئی کہ میرے بات کہنے والے کون سا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کی بات ہی بولی جی میرے آقا نے فرمایا پھر سچی بات ہے میں تصدیق کرنا حالانکہ اللہ رسول علیہ السلام کا ملاقات بھی ہوئی انہوں کی ملاقات تو پہلے تصدیق کا تقریر فرمایا پہلے ابو بکر صاحب انہوں صدیق بھی جا رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام اللہ نے جو معراج عطا فرمایا صحابہ کرام نے سلام اللہ علیہ نے سارے نے تصدیق فرمائی اور خوش ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے درجے میں خوشی آئی آپ نے کوثر نہر بھی دیکھی جو اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی فرمایا کہ چاچ میرے بہترین سونا چاندی اور میرے آقا فرماتے ہیں بہترین گارا جو میرے اللہ نے نہر عطا فرمانی اس نہر کا کنارہ میرے آقا کے حوضے کوثر کے گرا ہوئے گا اپنے امتیوں پانی پڑھا رہے ہوں گے نبی اسلام نے پکے روٹی بن جاؤ